میں آپ حضرات کے سامنے وہ ساری روایت رکھ دوں، کسی ایک روایت کے اندر بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا ہوا یہ جملہ نہیں ہے۔ اس کا معنی ہذیان آپ نے کیسے کر لیا؟ حاجرہ یہجر حجرن، ترک کرنا کے معنی میں ہے، چھوڑنا کے معنی میں، پھر بھی اس کے ساتھ ہی شروع کے اندر حمزہ استفہامیہ موجود ہے، حاجرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، استفہام انکاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے زیر اثر گفتگو نہیں کر رہے، استفہموا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح پوچھ۔ تو جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ غلطی کے مرتکب ہیں کہ آپ نے کاغذ نہیں لانے دیا، تو یہ دوسرے حضرات بھی تو اسی غلطی کے مرتکب ہوں گے نا کہ انہوں نے پھر کیوں نہ کاغذ حاضر کر دیا۔ کہتے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس موقع پہ نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت لکھ کر دینے لگے تھے۔ میں کہوں گا آپ کی تو ساری کی ساری دلائل کی اور استدلالات کی جو عمارت ہے وہ تو دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے، تو آپ ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لے کر دینے لگے تھے، کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ڈر سے رسالت کی تبلیغ ہی نہ کی؟ اس واقعے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز تک ظاہری زندگی کے اندر موجود رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر یہ بات کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ دیتے محمد بن عبداللہ، تمہارے مجھے رسول اللہ نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں رہوں گا۔ اب شیعہ کی کتاب کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، بخاری شریف کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر 114 نمبر پہ موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر 1637 نمبر کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی 4 مقامات کے اوپر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت ہے اور مرض وصال سے تقریباً 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں ایک چیز لے کر دیتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی ظاہری کیفیت ایسی تھی کہ بار بار غشی طاری ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکاہت اور کمزوری طاری تھی۔ تو اس وقت کچھ صحابہ کرام نے بشمول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مکمل دین اور مکمل رہنمائی عطا فرمائی، کتاب اللہ عطا فرمائی، تو آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارادہ مؤخر فرما دیا۔ اس حدیث مبارکہ کو لے کے شیعہ حضرات بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ستودہ صفات کی ہو۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ حدیث مبارکہ جو روایت ہے جتنی اس کی اسناد ہے سب کے آخر پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے آخر پہ جا کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس وقت عمر کتنی سی؟ صرف 13 سال، ہجرت سے 3 سال پہلے آپ پیدا ہوئے اور 68 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے، تو صرف 13 سال اس وقت عمر ہے، جبکہ اتنا نازک موقع ہے اور جید صحابہ کرام اکابر صحابہ کرام موجود ہیں، تو 13 سال کے بچے کو قریب جگہ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ایسی تمام روایت اہل بیت کے یا صحابہ کرام کے کسی اور فرد سے مروی نہیں ہے، صرف حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے جن کی عمر اس وقت 13 سال تھی۔ تو صرف ایک نابالغ بچے کی روایت کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ بنیاد کھڑی کرنا تمام اعتراضات کی اور ہوائی کلے کھڑے کر دینا تو یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو لے کے جتنے الزامات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات کے اوپر لگائے جاتے ہیں، سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علیہ باللہ بیماری کے زیر اثر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو علیہ باللہ ہذیان باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی باتوں کی جو نسبت حضرت فاروق اعظم کی طرف کی جاتی ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ ساری روایت رکھ دوں، کسی ایک روایت کے اندر بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا ہوا یہ جملہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر لفظ ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا ما شانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ حجرا، کہ آپ وصال فرمانے لگے ہیں، چھوڑنے لگے ہمیں، استفہموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ تو تمام روایات کے اندر قالو کا لفظ ہے اور قالو جمع کا صیغہ ہے، سب نے کہا، تو حضرت فاروق اعظم کی طرف نسبت کرنا کہ انہوں نے ایسا کہا تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ حاجرہ یہجر حجرن، اس کا معنی ہذیان آپ نے کیسے کر لیا؟ حاجرہ یہجر حجرن، ترک کرنا کے معنی میں ہے، چھوڑنا کے معنی میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ہجرت فرمانے لگے ہیں، دنیا کو چھوڑنے لگے ہیں، تو اس پس منظر کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمیں چھوڑنے لگے ہیں؟ استفہموا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح پوچھیں۔ سورۃ مزمل کی آیت نمبر 10 کے اندر ہے واہجرہم حجرا جمیلا، یہاں پہ بھی چھوڑنے کے معنی میں حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ چھوڑنے، ترک کرنے اور ہجرت کے معنی میں اور دنیا سے جانے کے معنی میں ہے، نہ کہ ہذیان کے معنی میں، اور نہ ہی یہ حضرت عمر نے کہا ہے، یہ دوسرے موجود صحابہ کرام میں سے ایک گروہ نے یہ بات کی۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ استفہموہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ سے اچھی طرح پوچھ لو، کہ اگر آپ ہذیان بات کر رہے ہیں پھر اچھی طرح پوچھ لو، پھر یہ کیا معنی ہوگا جو ہذیان باتیں کر رہا ہو تو اس سے اچھی طرح پوچھنا کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے لگے ہیں دنیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح پوچھ لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اگر حاجرہ کا معنی بیماری کے زیر اثر گفتگو کرنا بھی مراد لیا جائے
تو پھر بھی اس کے ساتھ ہی شروع کے اندر حمزہ استفہامیہ موجود ہے آ حاجرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ذریعے سے گفتگو کر رہے ہیں؟ نہیں، استفہام انکاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ذریعے سے گفتگو نہیں کر رہے، استفہموا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح پوچھ، وجہ سے بھی ان لفظوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہاں پہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کاغذ قلم نہیں لانے دیا اور آپ نے کاغذ قلم نہ لا کر گستاخی کی ہے تو مجھے بتائیں اس وقت کیا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود نہیں تھے؟ اہل بیت کے دوسرے جید صحابہ کرام اکابر موجود نہیں تھے؟ تو جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ غلطی کے مرتکب ہیں کہ آپ نے کاغذ نہیں لانے دیا تو یہ دوسرے حضرات بھی تو اسی غلطی کے مرتکب ہوں گے نا کہ انہوں نے پھر کیوں نہ کاغذ حاضر کر دیا، وہ تو وہاں پہ موجود تھے، وہ کاغذ قلم حاضر کر دیتے۔ کہتے نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار حقیقت اس موقع پہ نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت لکھ کر دینے لگے تھے، آپ کی خلافت کا پروانہ لے کر دینے لگے تھے، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھنے نہ دیا۔ تو میں کہوں گا آپ کی تو ساری کی ساری دلائل کی اور استدلالات کی جو عمارت ہے وہ تو دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی المولا، اس موقع پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، ادھر عید غدیر مناتے پھرتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دینے لگے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کسی موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ اپنی اس بات سے تو آپ خود پھنس جاتے ہیں، لو آپ ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ آپ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت لے کر دینے لگے تھے، میں کہتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت لے کر دینے لگے تھے، اور اس کے اوپر دلیل موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت کے اوپر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا ہے، باوجود آپ کے اس بارے مطہرات کے حضرت عائشہ صدیقہ کے منع کرنے کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کے پاس، ان کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصلی رسول کے اوپر امامت فرمائی۔ میرے حدیث مبارکہ کے اوپر اعتراض کر کے آپ در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کی تبلیغ ہی نہیں کی۔ تو کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ڈر سے رسالت کی تبلیغ ہی نہ کی؟ معلوم ہوا کوئی ایسا ضروری امر نہیں تھا جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تبلیغ فرض تھی، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، پھر اس ارادہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کی بنیاد کے اوپر مؤخر فرما دی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز تک ظاہری زندگی کے اندر موجود رہے ہیں اور افاقہ بھی ہوتا رہا ہے، تکلیف بھی دور ہوتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ حکم نہیں فرمایا، نہ دوبارہ کاغذ قلم منگوایا ہے اور نہ کوئی حکم لکھوایا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی حضرت عمر فاروق نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگوایا، انہوں نے نہیں لا کر دیا یا نہیں لانے دیا، تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا گستاخ بن گئے، گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو رد کرنے والے بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن گئے، قول رسول کو رد کرنے والے بن گئے۔ حالانکہ انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پیش نظر یہ بات کی ہے۔ اگر آپ کی ضد ہے کہ انہوں نے قول رسول کو رد کیا ہے تو آئے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور دلیل رکھنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر 2699 نمبر حدیث ہے، اور شیعہ حضرات کی مستند کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 399 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اس کے اوپر راضی یہ صلح نامہ ہے۔ تو سہیل جو سفیر تھے انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا محمد رسول اللہ تو ہم آپ کو مانتے نہیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ دیتے محمد بن عبداللہ، تمہارے مجھے رسول اللہ نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اس وقت میرا لکھ رہے تھے، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کہ تم یہ محمد رسول اللہ اس کو مٹا کے لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ اب شیعہ کی کتاب کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، بخاری شریف کا بھی میں نے حوالہ دے دیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، آپ نے عرض کیا اللہ نہیں، واللہ اللہ کی قسم لا امحوک ابدا، آقا میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں مٹا دیں، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو جس طرح یہاں پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں مٹایا، تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی وہاں ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے پیش نظر یہ عرض کیا ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ اس حدیث کی روشنی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات ہے وہ بے غبار ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا اعتراض آپ کے اوپر باقی نہیں رہتا۔